سمندر کے اندر ڈوبی ہوئی ہزاروں سال پرانی سٹی سے لے کر عجیب و غریب دیکھنے والے کریچر تک، انڈر واٹر ریور جیسا فنامنا ہو یا پھر سمندر کے باٹم سے ملنے والا خزانہ، چاہے اوشین ہو، ریور ہو یا پھر لیک، دنیا میں پانی کے اندر بے شمار مسٹریز پائی جاتی ہیں اور پچھلی کئی صدیوں سے ان مسٹریز نے ہم انسانوں کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے، ویسے ویسے اوشن مسٹریز میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کئی مسٹریز کو سالو کرنے میں، ان کے راز جاننے میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ دوستو، سمندر میں ارتھ کویکس اور والکینو پھٹنے سے بہت بڑی ویوز پیدا ہوتی ہیں۔ ان ویوز کو سونامی کہا جاتا ہے، جو بڑی تیزی سے ساحل پر موجود پورے کے پورے شہروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ ٹونگا کے کیپٹل نوکو اولوفا کے ساحل سے 65 کلومیٹر دور ایک انڈر واٹر والکینو ہے، جس کو ٹونگا والکینو کہا جاتا ہے۔ جنوری 2022 میں یہ والکینو پھٹنے سے ایک خوفناک سونامی نے جنم لیا، جو صرف 20 منٹ کے اندر ساحل تک پہنچ گیا، اور اس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ 2000 کلومیٹر دور نیوزی لینڈ میں بھی اس کو محسوس کیا گیا۔ ٹونگا والکینو کو مزید اینالائز کرنے کے لیے جب اس کی سیٹلائٹ فوٹیج کا معائنہ کیا گیا تو ایکسپرٹ یہ دیکھ کے حیرت زدہ ہو گئے کہ اس والکینو کی شدت ہیروشیما پر گرنے والے نیوکلیئر بم سے بھی 100 ٹائم زیادہ تھی۔ یہ تو رہا انڈر واٹر والکینو سے پیدا ہونے والی سونامی کا معاملہ، لیکن ریسنٹلی سمندر میں اور بھی کئی سٹرینج فینامناز اور کریچرز دیکھے گئے ہیں جو شاید سونامی کی طرح اتنی ڈینجرس تو نہیں، لیکن سب کے رونگٹے کھڑے کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سمندر کی کچھ ایسے ہی ڈسکوریز کو جانیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ انفو وائس پہ نئے ہیں تو انفو وائس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اور بھی ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ نمبر 8، سمندر کی باٹم پہ ہزاروں نہیں لاکھوں تباہ شدہ ڈوب جانے والے شپس کا ملبہ موجود ہے۔ ان میں سے زیادہ تر کو ہم آج تک ڈھونڈ نہیں سکے، کیونکہ ان کی لوکیشن اور گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ جہاں انسانوں کا پہنچنا پاسبل ہی نہیں ہے۔ لیکن وقت کے گزرتے نئی ڈائیونگ ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم زیادہ سے زیادہ شپ ریکس ڈھونڈنے میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ سال 1901 میں گریس کی ایک آئی لینڈ اینٹیکتھیرا کے قریب ڈیپ سی ڈائیورز کو ایک شپ کا ملبہ ملا۔ اس ملبے سے ان کو جو کچھ ملا اس نے ہمارے ہیومن ہسٹری کے کنسیپٹ کو ہی بدل کے رکھ دیا۔ شپ کے اس ملبے میں ایک بکسا بھی موجود تھا۔ اس میں ماربل سٹیچوز، وازز یعنی گلدان، جیولری، اینشنٹ کوئنز اور ایک زنگ شدہ میٹل کا ٹکڑا بھی ملا۔ باقی سب چیزیں تو سمجھ آ رہی تھیں، لیکن میٹل کا یہ غیر معمولی ٹکڑا کافی عجیب لگ رہا تھا۔ جب اس کے اوپر مزید ریسرچ کی گئی تو ایک ایک کر کے ساری حقیقت کھل کے سامنے آنے لگی۔ شپریک میں موجود سٹیچوز اور کئی جگہ پر رائٹنگ دیکھ کر اندازہ لگایا گیا کہ یہ اینشنٹ گریس کے دور میں تباہ ہوا تھا، لیکن ایکسپرٹ اور ریسرچر یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ یہ لوہے کا اجنبی ٹکڑا کوئی معمولی چیز نہیں، بلکہ یہ اینشنٹ گریس کا ایک کمپیوٹر ہوا کرتا تھا۔ اس میں بہت زیادہ گیئرز لگے ہوئے تھے، جس کے چھوٹے چھوٹے دانت بڑی مہارت سے بنائے گئے تھے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، آج کل کی ماڈرن مشینری کی مدد سے ہی گیئرز کے ایسے دانت بنانا بڑی مہارت کا کام ہوتا ہے۔ یہ اینشنٹ کمپیوٹر دوران سفر شپ کو چاند اور ستاروں کی لوکیشن بتاتا تھا، اور اس کے علاوہ یہ فیوچر کی ڈیٹس کے بارے میں بھی چاند کی پوزیشن کو پریڈکٹ کرتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس دور میں شپ کیپٹنز کو چاند کی لوکیشن کی پریڈکٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اصل میں چاند کی گریویٹیشنل پل کی وجہ سے سمندر میں لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ ان لہروں میں کیپٹن کو شپ کنٹرول کرنے میں کافی پرابلم ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ کوشش کرتے تھے کہ وہ اپنا سفر تب کنٹینیو کیا جائے جب چاند سمندر کے اوپر نہ ہو۔ یہی وجہ تھی 2000 سال پہلے اینشنٹ گریکس یہ خاص میکینیکل کمپیوٹر استعمال کیا کرتے تھے۔ نمبر 7، آسٹریلیا کی ایک آئی لینڈ نیو گینی سے 1800 کلومیٹر دور سمندر کا یہ حصہ اپنے اندر پاسٹ کی کئی تلخ یادیں چھپائے بیٹھا ہے۔ جو کولابون کے نام سے جانا جانے والا یہ سمندر کا وہ حصہ ہے جس کے باٹم پر بے شمار فائٹر جیٹس، شپس، ٹینکس، ٹرک اور آرٹلری شیلز کا ملبہ موجود ہے۔ یہ سب دیکھ کر ڈیپ سی ڈائیورز کو ورلڈ وار 2 کا وہ دن یاد آ جاتا ہے جب امریکہ نے آپریشن ہیل سٹون کر کے جاپان کی 40 وارشپ، 2 لائٹ کروزرز
اور 4 ڈسٹرائے شپس، 9 آکسلری شپس، 2 درجن سے زیادہ کارگو ویسلز اور 250 ایئر کرافٹ کو تباہ کر دیا تھا۔ آج بھی چکلوگون کو انڈر واٹر گریو یارڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں صرف چند ہی گھنٹوں میں ہزاروں جانیں سمندر کی نظر کر دی گئی تھیں۔ نمبر 6، انٹارکٹیکا میں جمے ہوئے اوشن کے نیچے یہ یارڈ ایک فلم کی شوٹنگ کے دوران طوفانی لہروں کے دوران ڈوب گئی تھی۔ انٹارکٹیکا کے میکسویل بے میں ایک برازیلین جرنلسٹ اس یارڈ میں 4 فلم کرو کے ساتھ آئس برگ سے ہوتا ہوا ایک فلم کی ڈاکومنٹری کی شوٹنگ کے دوران یہاں سے گزر رہا تھا۔ تبھی ان کا راستہ تیز طوفانی لہروں نے روک دیا۔ طوفان کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ ان کی یارڈ برداشت نہ کر پائی اور پانی میں الٹی ہو کر آہستہ آہستہ ڈوبتی چلی گئی۔ پورے 1 سال تک یہ یارڈ انٹارکٹیکا کے جمے ہوئے پانی میں پھنسی رہی اور کچھ ایسا منظر پیش کرتی رہی۔ 1 سال کے بعد جب اس کو نکالا گیا تو اس کی حالت اتنی زیادہ خراب تھی کہ اس کو ریپیئر کرنا بھی پاسبل نہیں تھا۔ نمبر 5، ریسرچرز کی ایک ٹیم انگلینڈ اور یورپ کے درمیان انگلش چینل میں ریسرچ کے مقصد سے گئی۔ سمندر کی سطح سے کئی فٹ نیچے ان کو زمین کا ایک ایسا ٹکڑا ملا جہاں پر آج بھی درخت کے تنے زمین سے جڑے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ یہ منظر کافی زیادہ حیرت انگیز معلوم ہوتا ہے کیونکہ سمندر کے اندر کسی بھی صورت کوئی درخت گرو نہیں کر سکتا۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ سی بیڈ کا یہ حصہ کسی دور میں زمین کا وہ حصہ ہوا کرتا تھا جو آج کے انگلینڈ اور یورپ کو آپس میں کنیکٹ کرتا تھا۔ مزید ریسرچ سے معلوم پڑا کہ آج سے قریب 8000 سال پہلے یہ لینڈ برج کسی وجہ سے پانی میں ڈوب گیا تھا۔ نمبر 4، میکسیکو کے یوکاٹن پیناسولا میں ایک نیچرل واٹر ریزروائر ہے جس کو سینٹو اینجلیٹا کہا جاتا ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ پانی کے اندر جاتے ہی 55 میٹر کی گہرائی کے بعد ایک ریور موجود ہے جو پانی کے اندر ہی بہتی ہے۔ یہ دلکش منظر دیکھنے کے لیے روزانہ کئی ڈائیورز وہاں جاتے ہیں کیونکہ پانی کے اندر ہی کسی دریا کا بہنا واقعی ہی ایکسٹرا آرڈنری ایکسپیرینس ہے۔ لیکن آخر یہ ممکن کیسے ہے؟ اوشن ایکسپرٹس کا ماننا ہے یہ بیسیکلی ایک لائم سٹون کی کیو ہے جس میں اوشن کا پانی زمین کے اندر ہی اندر ہو کر آتا ہے۔ اوشن کا سالٹ واٹر کیونکہ ہیوی ہوتا ہے کسی وجہ سے یہ کیو میں موجود فریش واٹر سے مکس نہیں ہوتا اور وزنی ہونے کی وجہ سے کیو کے باٹم پر ہی رہتا ہے۔ ہائیڈروجن سلفائڈ کا یہ بادل پانی کے اندر ایک ریور بہنے جیسا ایفیکٹ دیتا ہے۔ نمبر 3، بہاماس میں موجود سطح سمندر سے صرف 6 میٹر کی گہرائی پر گول پتھروں سے بنا ایک راستہ دیکھنے کو ملتا ہے جو ایک نامعلوم مقام کی طرف جاتا ہے۔ بیمنی آئلینڈ کے قریب سمندر میں 1 کلومیٹر لمبا یہ راستہ بیمنی روڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب پہلی بار 1930 میں یہ راستہ ڈسکور کیا گیا تو اس کو لے کر کئی تھیوریز گردش کرنے لگیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ ایک نیچرل راک فارمیشن ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ راستہ اینشین ایجپشن کے کنگ نے انڈر واٹر اٹلانٹک سٹی میں جانے کے لیے بنایا تھا۔ بس یہی وجہ ہے کہ یہ مسٹیریس راک فارمیشن یا پھر بیمنی روڈ کافی پاپولر ہے۔ نمبر 2، مشیگن کی ہیورن لیک کے باٹم میں پتھروں سے بنا ایک ایسا سٹرکچر موجود ہے جو فی الحال تو ڈس اسمبل ہو گیا ہے، لیکن ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ جب یہ اچھی کنڈیشن میں ہوتا تھا تب یہ برٹن کے سٹون ہائنج کے جیسا دکھتا ہوگا۔ 120 فٹ کی گہرائی میں پائے جانے والے 9000 سال پرانے اس سٹون سٹرکچر کے بارے میں ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ پہلے یہ پانی کے نیچے نہیں ہوتا تھا اور اینشین ہنٹر ہزاروں سال پہلے اس کو کیرابو نامی ایک خاص جانور پکڑنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ مسٹیریس سٹون ہینج ایک جھلک دکھاتی ہے کہ کیسے اینشینٹ ہیومن اپنا پیٹ پالا کرتے تھے۔ نمبر 1، دنیا کے کئی سی فرنٹس پر رات کے وقت پانی میں اس طرح کی بلو لائٹس دیکھی جاتی ہیں جس کو بائیو لیومینسنس کہا جاتا ہے۔ یہ لائٹس دیکھنے میں تو کافی زیادہ خوبصورت ویوز دیتی ہیں، لیکن ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ لائٹ پانی میں موجود بیکٹیریا اپنی باڈی سے ایمٹ کرتے ہیں۔ سمندری دنیا کے کئی کریچرز ایسے ہیں جو اپنے جسم سے کیمیکل ریاکشن کی وجہ سے لائٹ پروڈیوس کرتے ہیں۔
یہ لائٹ اتنی دھیمی ہوتی ہے کہ اس کو صرف رات کے اندھیرے میں ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ لائٹ پروڈیوس کرنے والے بیکٹیریا انسانوں اور آس پاس کی مچھلیوں کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو انفووائز کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔